بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے پیارے نبی کو جو کھانوں میں سے جو کھانے پسند تھے، آج وہی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ان طبی سنتوں کو بھی فالو کرنا چاہیے۔ آج کل بیماریوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اکثر لوگ بیمار ہیں۔ پہلے سروے میں آیا تھا جس کے مطابق ہر 4 لوگوں میں سے ایک شخص بیمار ہے، لیکن اب جو نیا سروے آیا ہے اس کے مطابق ہر 3 لوگوں میں سے ایک شخص بیمار ہے۔ بیماریوں کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ کھانے پینے کا درست نہ ہونا۔ جو آیا وہی کھا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، کہیں ہماری صحت تو خراب نہیں ہو رہی اور کھانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ آج کوئی چیز مل جائے کھانا پینا شروع کر دیا، تلی ہوئی چیزیں، نگٹس، پیزے، برگر اور اس طرح کی چیزیں ہم کھاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں کھانے سے صحت بگڑ جاتی ہے۔ یہ صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ چیزیں کھانے میں پسند فرمائی جو صحت کے لیے بہتر ہیں۔ آج کل میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکا ہے۔ آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ وہ کھانے جن کا ذکر قرآن حدیث میں آیا ہے ان میں صحت ہے، ان میں شفا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کھانوں کو پسند فرمایا اور ان کھانوں کو جو صحت کے لیے حفاظت کرتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کھانا بھی بہت کم فرماتے تھے۔ اس طرح نہیں کہ جب بھوک لگ رہی ہے تبھی کھانا شروع کر دیا۔ بھوک لگنے پر کھانا اور کم کھانا صحت ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا، حد سے زیادہ کھا لینا یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے مومن کی شان ہے کہ وہ غذا کم کھائے۔ ہمیں وہ کھانے کھانے چاہیے جن میں صحت ہے، جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند فرمائے، جن میں صحت کا خزانہ ہے۔ مجھے امید ہے اگر آپ یہ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی آدھی بیماری ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ یا ہم دیگر سنتوں کو فالو کرتے ہیں، وہاں ہمیں آقا کریم کی یہ سنتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کھانوں کی لسٹ۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو مل جاتا کھا لیتے۔ آپ کا مزاج تھا کہ کھانے میں اگر کوئی چیز پسند آئی تو کھا لیتے، نہیں پسند آئی آپ اپنا ہاتھ روک لیتے، اس میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ نمبر 1، گوشت صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ محترم ناظرین، گوشت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کھانے میں گوشت پسند فرماتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دنیا والوں اور جنت والوں کے کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ جو بھی حلال گوشت ہے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پسند فرماتے۔ نمبر 2، سرید۔ سرید اس کو کہتے ہیں کھانے کے شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈال کر اس کو مکس کر کے بھگو کر کھائے جائے، اس کو سرید کہتے ہیں۔ آقا کریم کو یہ کھانا بہت پسند تھا اور یہ ہاضمے والا کھانا ہے۔ جب بچہ کھانا شروع کرتا ہے تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اس کو شوربے میں روٹی بھگو کر کھلائی جائے۔ اس طرح اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو بھی ڈاکٹر کہتے ہیں تھوڑی سی روٹی بھگو کر کھلا دیں، یہ بہت زیادہ لذیذ کھانا ہے اور فائدہ مند بھی ہے۔ نمبر 3، کدو شریف۔ کدو شریف آپ کو سبزیوں میں بہت زیادہ پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک درزی نے دعوت دی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام دعوت پر تشریف لے گئے۔ کھانے میں جو کی روٹی اور شوربہ پیش کیا گیا اور شوربے میں گوشت اور کدو شریف تھا۔ سبحان اللہ، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی پیالے کے کناروں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر رہے ہیں اور تلاش کر کے تناول فرما رہے ہیں۔ اس دن سے ہی میں نے کدو شریف کے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ صحابہ کی محبت دیکھیں، جو حضور کو کھاتے دیکھا اس کو اپنی پسندیدہ خوراک میں شامل فرما لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو کدو شریف کھاؤ، یہ دماغ کو تقویت دیتا ہے۔ کدو شریف دماغ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جب تم ہنڈیا پکانے کے لیے تیار کرو تو اس میں زیادہ مقدار میں کدو شریف ڈالو، کیونکہ یہ دلوں کو مضبوط کرتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ آج کل تیسرا شخص ہارٹ کا پیشنٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کدو شریف زیادہ استعمال کرو۔ ہمیں ان غذاؤں کو اپنی غذا بنانی چاہیے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پسندیدہ کھانے ہیں جن کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے حکم فرمایا، آج سائنس اسی بات پر ترقی کر رہی ہے کہ ان میں صحت ہے، یہ آپ کی صحت کے لیے مفید کھانے ہیں، تو ہمیں ان کو کھانا چاہیے اور انہیں اپنی غذا کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی کھانوں کے بارے میں کسی دن اور ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں کے بارے میں تفصیل سے بیان کروں گی۔ اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔